زمینی رابطہ ہے۔ بحرین میں اس وقت الخلیفہ خاندان کی حکومت ہے۔ یہاں کے لوگ دبئی کی طرح لبرل اور معتدل مزاج ہیں، اس لیے یہاں اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہمیں سعودی عرب جیسی سختی نظر نہیں آتی۔ یہاں دبئی جیسی آزادی اور روشن خیالی ہے۔ یہاں اگر کثرت کے ساتھ مساجد ہیں تو یہیں پر بڑے بڑے ڈسکوز، ریسٹورنٹس اور کیسینوز بھی آباد ہیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت بحرین کے متعلق ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری لے کر حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ خلیج ریاستوں کی ڈاکومنٹری بنانے کے میسیجز ہمیں لگاتار موصول ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے آج ہم اپنے سبسکرائبر کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ریاست بحرین کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے تفریح کا باعث ہوگی اور آپ کو معلومات بھی فراہم کرے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویورز، ریاست بحرین خلیج فارس کی ایک چھوٹی سی سلطنت ہے۔ اس کے چاروں اطراف پانی ہے۔ یہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان واقع ہے۔ بحرین کی آبادی صرف 12,34,000 ہے، جبکہ ان میں 6,66,000 لوگ غیر ملکی ہیں جو بحرین میں آباد ہیں۔ بحرین کا رقبہ 780 مربع کلومیٹر ہے۔ یوں بحرین رقبے کے لحاظ سے مالدیپ اور سنگاپور کے بعد ایشیا کا تیسرا چھوٹا ملک ہے۔ یہ ملک اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں کثیر تعداد میں پاکستانیوں کا روزگار وابستہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بحرین میں مقیم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت بحرین میں 50,000 سے لے کر 60,000 تک پاکستانی موجود ہیں۔ اس کثیر تعداد میں 10,000 پاکستانی ایسے بھی ہیں جو بحرین میں مختلف سیکورٹی فورسز کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی 1920 سے بحرین میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ بحرین پہنچے وہ الخلیفہ کی آرمی کے ساتھ جانے والے بلوچ تھے۔ اس کے علاوہ بحرین پہلا ایسا عرب ملک ہے جس نے ان غیر ملکی لوگوں کو شہریت سے نوازا جنہوں نے ملک کی کسی نہ کسی حوالے سے بطور گورنمنٹ سرونٹ خدمت کی ہو۔ اس کے علاوہ جو پاکستانی 25 سال سے وہاں موجود ہیں ان کو بھی سٹیزن شپ کے لیے پیشکش کی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 30,000 پاکستانی بحرین کی شہریت حاصل کر چکے ہیں۔ ویورز، لفظ بحرین کا مطلب ہوتا ہے دو سمندر۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، مگر یہ کون سے دو سمندر ہیں یہ بحث ہمیشہ سے زیر بحث رہی ہے۔ بحرین کا سرکاری مذہب اسلام ہے، مگر یہاں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں جن میں مسلمان، عیسائی، ہندو، بدھ مت، یہودی اور چند دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں، مگر مسلمانوں کی تعداد سر فہرست ہے۔ یہاں 70.3% مسلمان آباد ہیں۔ ان 70% مسلمانوں میں شیعہ مسلمز بھی ہیں اور سنی مسلمز بھی ہیں۔ ایسے کوئی سرکاری اعداد و شمار نہیں ہیں جن سے شیعہ سنی کی تعداد کا حتمی اندازہ لگایا جا سکے، مگر ایک غیر سرکاری اندازے کے مطابق بحرین میں 70% مسلمان اس وقت اہل تشیع ہیں۔ دوستو، بحرین کی سرکاری زبان عربی ہے اور یہاں پر بولی جانے والی عربی کا لہجہ سب سے زیادہ مقبول ترین لہجہ سمجھا جاتا ہے۔ عربی زبان اس ملک کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ بحرین کے آئین کے آرٹیکل 57C کے مطابق صرف وہی آدمی پارلیمنٹ میں پہنچ سکتا ہے جو عربی روانگی سے بولنا جانتا ہو۔ عربی کے علاوہ یہاں غیر ملکی لوگوں کی کثیر تعداد کی ہونے کی وجہ سے یہاں فارسی، اردو، ہندی اور انگریزی بھی کثرت کے ساتھ بولی جاتی ہے۔ ویورز، بحرین بلا شبہ ایک اسلامی ملک ہے، مگر یہاں کا کلچر کسی حد تک مغربی ہو چکا ہے۔ یہاں ہمیں سعودی عرب جیسی سختی نظر نہیں آتی بلکہ دبئی اور UAE جیسی آزادی نظر آتی ہے۔ یہاں کے لوگ اور حکومت میں کافی حد تک لبرلزم آ چکی ہے۔ یہاں اگر کثیر تعداد میں مساجد موجود ہیں تو وہیں ہمیں بڑے بڑے ریسٹورنٹس، ڈسکوز، جوئے اور فحاشی کے اڈے اور کیسینوز بھی آباد نظر آتے ہیں۔ چونکہ سعودی عرب ایک مذہبی اقدار اور شریعت کا بڑا علم بردار ہے، اس لیے شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سال 1986 میں سعودی عرب کے شہر الخبر سے بحرین کے دارالحکومت منامہ تک 25 کلومیٹر لمبا ایک پل بنوایا۔ یہ پل سمندر کے اوپر بنوایا گیا۔ اس پل کے ذریعے سعودی عرب کے مالدار لوگ ہر بدھ اور جمعرات کو عیاشی کرنے اور ویکنڈ منانے بحرین چلے جاتے ہیں۔ اس تاریخی پل کا نام کازوے پل ہے۔ چونکہ عرب ممالک میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے اس لیے یہ مالدار اور متمول طبقہ شاہ فہد کے اس کازوے پل کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور سعودی حکومت بھی اس رجحان کی بھرپور سپورٹ کرتی ہے کیونکہ سعودی عرب کا 70% طبقہ مالدار ہے اور سعودی حکومت کے مطابق اگر اس دولت کو رستہ نہ دیا گیا تو یہ سعودی معاشرے میں منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ویورز، اس منفی رجحان سے بچنے کے لیے سعودی عرب نے باقاعدہ بحرین سے زمینی رستہ استوار کیا اور پھر کروڑوں ڈالر خرچ کیے اور
इसे लिबरल बनाया और फिर काज़बे पुल के ज़रिए दौलत के बुरे असरात भी बहरैन चले गए और यूँ सऊदी मुआशरा बुरे असरात से बच गया। जबकि दूसरी वजह सऊदी अरब का दिफा है। बहरैन खलीज की तरफ से सऊदी अरब का मजबूती के साथ दिफा करता है। चूँकि बहरैन मुआशी लिहाज से एक कमज़ोर मुल्क है, यहाँ ज़ेर ज़मीन तेल भी इंतहाई कम मिकदार में निकलता है जितना खित्ते के दूसरे ममालिक से निकलता है। वो यहाँ हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं। अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता साल की बात करें तो सऊदी शहरियों ने सिर्फ न्यू ईयर नाइट पर 5 करोड़ रियाल खर्च कर डाले। ये रकम बिलाशुबा बहरैन की मौशियत में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, बहरैन ने 14 अगस्त 1971 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक बहरैन की आबादी 12,34,000 थी, जबकि 2016 के एक गैर सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 13,78,000 थी। बहरैन का दारुल हुकूमत मनामा है, जो बहरैन का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर भी है। यहाँ इस वक्त मुकम्मल बादशाहत राइज है और यहाँ के बादशाह का नाम हम्माद बिन ईसा अल खलीफा है, जबकि क्राउन प्रिंस, जिसे बादशाह का जानशीन भी कहा जाता है, सलमान बिन हम्माद बिन ईसा अल खलीफा हैं। व्यूअर्स, बहरैन की करेंसी बहरीनी दिनार है। एक बहरीनी दिनार पाकिस्तानी 277 रुपयों जबकि 171 इंडियन रुपयों के बराबर होता है। नहायत अफसोस के साथ बहरैन के लोग भी फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। चूँकि सुन्नियों और अहले तशी की कसीर तादाद मुल्क में मौजूद है, इसलिए अहले तशी और अहले सुन्नत दोनों दो ग्रुपों में बटे हुए हैं, जिस वजह से अक्सर मुल्क में फ़िरका वराना फसादात को हवा मिलती है, जिसकी तफसीलात यहाँ बयान करना गैर मुनासिब है क्योंकि इस्लाम में कोई फ़िरका बंदी नहीं है। व्यूअर्स, साल 2006 से पहले बहरैन में जुमेरात और जुमे को वीकेंड मनाया जाता था, मगर 2006 के बाद हुकूमत ने इसे बदल के जुमा और हफ्ता कर दिया ताकि दूसरे ममालिक के साथ वीकेंड को शेयर किया जा सके। बहरैन में 1 जनवरी न्यू ईयर डे, 1 मई को लेबर डे, 16 दिसंबर को नेशनल डे, 17 दिसंबर को योमुल जुलूस, 1 मुहर्रम को नए इस्लामी साल, 9-10 मुहर्रम को योम अशूरा, 12 रबीउल अव्वल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योम विलादत, 1, 2 और 3 शवाल को ईद उल फितर, 9 ज़िलहज को हज डे, जबकि 10, 11, 12 और 13 ज़ुलहज को ईद उल अज़हा की छुट्टियां होती हैं। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।